سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ حضور علیہ السلام کا گھر میں انداز کیسا تھا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، اس کے متعلق ازواج مطہرات سے، صحابیات سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات آج پھر ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا دنیا کے مسائل کو بھی حل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور آخرت کے مصائب و آلام سے نجات پانے کا بھی زبردست رستہ ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک واقعہ ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، میں اس کو اختصار کے ساتھ خلاصتاً پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ایک دیہات کا رہنے والا شخص جنہیں عرابی کہا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اونٹ کی نکیل پکڑ کر آیا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ آیا، سلام عرض کیا نبی پاک علیہ السلام سے، آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی جلدی صبح صبح کیسے آنا ہوا؟ اتنے میں وہ جو اونٹ تھا نا، اس نے بلبلانا شروع کر دیا، آواز نکالنا شروع کر دیا، اس نے جیسے کچھ کہہ رہا ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ابھی اس نے کچھ کہا تھا، اتنے میں ایک اور آدمی آ گیا اور وہ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی محافظ حفاظت کرنے والا آدمی ہو۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عرابی نے اونٹ چرایا ہے۔ ادھر اونٹ جو ہے وہ پھر سے بلبلانے لگا، پھر سے آوازیں نکالنے لگا، جیسے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہہ رہا ہو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فریاد سنی، اس کی بات کو سنا۔ جب اونٹ خاموش ہوا نا، تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ جو بعد میں آدمی آیا تھا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اونٹ نے تیرے جھوٹے ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ یہ اونٹ چوری کیا گیا ہے، فرمائی یہ بات غلط ہے، اونٹ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے، تیرے خلاف گواہی دی ہے۔ اس پر وہ آدمی چلا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ جو دیہاتی تھا، دیہات کا رہنے والا جو شخص تھا، اس سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نے میرے پاس آنے سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ تو اس نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ پڑھا تھا۔ اب وہ ایک درود پاک کے کچھ صیغے انہوں نے بتائے، اللہم صلی علی محمد حتی لا تبقى صلاۃ، کہ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد بے شمار درود بھیج۔ اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقى برکۃ، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار برکتیں عطا فرما۔ اللہم سلم علی محمد حتی لا یبقى سلام، اے اللہ نبی پاک علیہ السلام پر بے انتہا سلامتی کو نازل فرما۔ اس طرح اس نے یہ پڑھا اور پھر اللہم ورحم محمدا حتی لا تبقى رحمت، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد بے شمار رحمت نازل فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک بات غور کیجئے، یہ جو درود پاک پڑھا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک اور ان کا محبت کا ایک انداز تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کا، درود بھیجنے کا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کا ایک
جداگانہ منفرد انداز تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو مجھ پر ظاہر فرما دیا۔ وہ جو درود پاک پڑھا تھا گویا یہ اس کی برکت کا ظہور ہو رہا ہے، اور فرمایا اونٹ نے اس آدمی کے گناہ کو بیان کر دیا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اور فرشتوں نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو بندے نے درود پاک پڑھا تھا، جو سلام عرض کیا تھا، اس کی گویا برکات کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ پڑھ کر آئے تھے تو اللہ کریم نے تمہیں اس آزمائش سے بچا لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں اس روایت میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی مسائل بھی درود پاک پڑھنے کی برکت سے حل ہوتے ہیں، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ درود صرف درود ابراہیمی ہی نہیں ہے کہ نماز والا درود ہی پڑھا جائے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اور درود پاک بھی ہیں، جیسا کہ یہ درود پاک اس صحابی رسول نے پڑھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکات کو ظاہر فرمایا۔ اس لیے یہ کہنا یا یہ سمجھنا کہ درود صرف درود ابراہیمی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی درود نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، اور ایسے لوگوں کو اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں درود ابراہیمی کے جہاں فضائل ہیں وہاں دیگر اور درود پاک کے سیغوں کی بھی برکات موجود ہیں۔ اسی طرح امت کے بڑے بڑے ائمہ، محدثین کرام، بڑے بڑے علماء، ان کا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کا اپنا ایک جداگانہ منفرد انداز رہا ہے، جس پر کئی ائمہ، محدثین نے، علماء نے جدا طور پر کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے سعادت الدارین، بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے درود پاک کے حوالے سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وساوس کا شکار ہونے کی بجائے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی، آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ کا جو گھر میں زندگی گزارنے کا جو مبارک انداز تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس کو فالو کریں، اس کے بارے میں معلومات ہو۔ مختلف احادیث پاک کی کتابوں کے اندر کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک عمل موجود ہے۔ وہ عمل کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک گروہ ان کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جو امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، ان سے انہوں نے سوالات کیے۔ سألوا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عملہ فی السر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تنہائی میں جداگانہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو عمل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز جو تھا، وہ انہوں نے بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام یوں عبادت کیا کرتے تھے، یہ انداز تھا، یہ انداز تھا، یہ انداز تھا۔ امہات المومنین نے نبی پاک علیہ السلام کی عبادات آپ کے متعلق بتایا، تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی جدا جدا حیثیت تھی۔ کیا؟ فقال بعضهم، ان میں سے ایک نے کہا کیا؟ لا اتزوج النساء، میں تو اب شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ وقال بعضهم، اور ایک نے کہا لا آکل اللحم، میں تو آج کے بعد گوشت نہیں کھاؤں گا۔ وقال بعضهم لا انام علی فراش، ایک کہنے لگے کہ میں تو آج کے بعد بستر پر آرام نہیں کروں گا، بستر پر نہیں سوؤں گا۔ وقال بعضهم، اور ایک نے کہا اصوم ولا افطر، میں تو اب روزے ہی رکھوں گا، نفلی روزے رکھوں گا، ولا افطر، اور چھوڑوں گا نہیں، روزے ہی روزے رکھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے بارے میں پتہ چلا نا کہ بھئی یہ کچھ افراد اس طرح آئے تھے اور انہوں نے کچھ معلومات کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یوں کہا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقام، حضور کھڑے ہوئے، فحمد اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اللہ کی ثنا بیان کی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، قالوا کذا و کذا، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں،
وہ صحابہ کرام علیہ مردوان جو گھر آئے، معلومات کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس طرح کے تاثرات دیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم فلاں کام نہیں کریں گے، فلاں کام نہیں کریں گے، فلاں کام نہیں کریں گے، فلاں کام نہیں کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن اصلی و انام، ارشاد فرمایا میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ فرمایا واصوم وافطر، ارشاد فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ فرمایا واتزوج النساء، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے نکاح بھی کیے ہیں۔ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ارشاد فرمایا انہیں کیا ہو گیا ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرے طریقے سے، میری سنت سے منہ موڑے، روح گردانی کرے، فَلَيْسَ مِنِّي، ارشاد فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک اسوہ ہے، حضور کا جو مبارک انداز ہے، گھر میں جو کرنے والے اعمال ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے ایسے ہوا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس بات کی قطعاً نہ اجازت، نہ ترغیب، نہ اس پر کوئی فضیلت کہ بندہ اس طرح سے اپنے نفس پر یوں جبر کرے اور اس طرح کے انداز اختیار کرے۔ متوازن زندگی گزارنے کا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتایا۔ کوئی بھی ایسا انداز جو فطری طریقے سے ہٹ کر ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے، حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے کے مخالف ہے، یہ اس سے ہٹ کر ہے، تو ایسے طریقہ کار کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ زندگی گزارنے کا انداز یہ ہے کہ بندہ عبادت بھی کرے، جو نفلی عبادت ہے اس کے اندر اختیار ہے۔ فرماتے ہیں کبھی روزے رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں، ایسے ہی دیگر جو کام ہیں۔ تو اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کے مبارک طریقے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس میں ہمارے لیے رہبری ہے، رہنمائی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز ہی میں یقیناً کامیابی و کامرانی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت پیارا عمل مبارک جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، اس کے متعلق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال ہوا۔ وہ کیا تھا؟ حضرت سیدنا غدیف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اتیت عائشہ، میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقلت، میں نے عرض کی، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجہر بالقرآن او یخافت بہ۔ حضرت سیدنا غدیف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجہر بالقرآن او یخافت بہ، نبی پاک علیہ السلام قرآن مجید کیسے پڑھا کرتے تھے؟ بلند آواز سے یا آہستہ آواز سے؟ اللہ اکبر! یعنی گھر میں کیے جانے والے کاموں میں سے ایک تلاوت قرآن بھی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، گھر میں تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی، گھر والوں کے لیے وسیع ہو جائے گا، برکت والا ہو جائے گا۔ لیکن شاید ہم سارے کام کرتے ہیں لیکن گھر میں تلاوت قرآن کا کام نہیں کرتے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کیسے تلاوت قرآن فرماتے تھے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ربما جہرا و ربما خافتا، فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کبھی بلند آواز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے جسے جہری قراءت کہتے ہیں، اور فرماتی ہیں کبھی آہستہ آواز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت غدیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قلت اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی ھذا الامر ساعۃ۔ حضرت سیدنا غدیف رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کریم کی حمد بیان کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس معاملے میں وسعت رکھی ہے۔ یعنی بندہ بلند آواز سے تلاوت کرے پھر بھی ٹھیک ہے، آہستہ آواز سے تلاوت کرے پھر بھی ٹھیک ہے، گھر میں جیسا ماحول ہو۔ جیسے اگر گھر میں آرام کر رہے ہیں گھر والے، بچے سو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے ان کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز تھا۔ جی ہاں، جب گھر تشریف لاتے کبھی رات کے وقت میں، نبی پاک علیہ السلام تو جو سلام کرنے کا جو مبارک انداز تھا وہ کیسا ہوتا تھا، گھر کے افراد، صحابیات اور بعض صحابہ کرام علیہ رضوان جو کبھی آ کر نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں رکتے تھے، وہ فرماتے نبی پاک علیہ السلام اتنی آواز سے سلام کرتے تھے کہ جو سو رہا ہوتا تھا وہ پریشان نہیں ہوتا تھا، اور جو جاگ رہا ہوتا تھا اس تک آواز پہنچ جایا کرتی تھی، وہ سن لیتا تھا۔ یعنی معتدل انداز میں، سونے والے پریشان نہیں ہو رہے
اور جاگنے والے جو ہے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں اور آپ نے سلام کیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی گھر میں امن، سکون، چین، اطمینان پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جہاں تلاوت قرآن کی جائے وہیں گھر والوں کا یوں بھی خیال کیا جائے کہ اتنی آواز سے اور اس اعتبار سے تلاوت کی جائے کہ ان کے جو معاملات ہیں یا نیند ہے، آرام ہے، اس کے اندر خلل واقع نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہی پیارا انداز ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور بہت ہی پیارا عمل مبارک جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، اور یہ وہ عمل ہے، وہ سوال ہے جس کے متعلق جب صحابی رسول نے پوچھا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے یہ سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ آئیے اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عاصم بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنی رات کی نماز شروع فرماتے تھے، گھر میں جو نماز ادا فرماتے تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کیسے شروع کرتے تھے، ابتدا کیسے ہوتی تھی نبی پاک علیہ السلام کی؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے مجھ سے وہ سوال کیا ہے، وہ بات پوچھی ہے، تم سے پہلے کسی اور نے نہیں پوچھی کہ حضور علیہ السلام رات کو نماز کیسے شروع فرماتے تھے، نماز سے پہلے کون سا عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہتے، اور 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے بخش دے، واہدنی مجھے ہدایت پر قائم و دائم فرما، اور مجھے رزق عطا فرما، ورزقنی وعافنی، اور مجھے عافیت عطا فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جگہ کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات میں حضور نماز یوں شروع فرماتے تھے، نماز سے پہلے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ جہاں اس کے اندر گھر میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ نوافل گھر میں ادا کیے جائیں، وہیں اللہ کا ذکر کرنا، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اسی طرح دیگر جو کلمات ہیں، استغفار ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں، ہمیں بھی چاہیے اپنے گھر کے اندر ہم ان چیزوں کو بھی اپنے معمولات کے اندر شامل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کتنا پیارا ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ اللہ کا ذکر بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، گھر والوں کے لیے آسانی بھی ہے، راحت کا سامان بھی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سب سے جدا ہے، اور یقیناً ہمارے لیے اسی کے اندر کامیابی و کامرانی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نفل نماز ہے، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام گھر میں کتنی نماز ادا فرمایا کرتے تھے، کتنے نوافل پڑھا کرتے تھے، رات کی نماز صلاۃ اللیل نبی پاک علیہ السلام کی وہ کیسی ہوا کرتی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں اور اس کی جو بعد میں جو تقسیم بیان کی گئی ہے، نبی پاک علیہ السلام 3 وتر ادا فرمایا کرتے تھے اور 8 رکعت اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ صلاۃ اللیل جو رات کے نفل ہیں، نبی پاک علیہ السلام 8 رکعت ادا کیا کرتے تھے، اور یہ معمول کب کا ہے؟ رمضان المبارک کا نہیں، فرماتی ہیں رمضان اور غیر رمضان۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی جو گھر کی عبادت ہے، یہ نماز تراویح نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ نماز تراویح تو رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پڑھے جانے والے نوافل کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان سارا سال 8 رکعت
نوافل نبی پاک علیہ السلام ادا کیا کرتے تھے اور 3 وتر ادا فرمایا کرتے تھے، 11 رکعتیں روزانہ پڑھا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام، اور زیادہ کی روایات بھی موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین، لیکن یہاں جو سوال تھا وہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما یوں ہے کہ بندے کو کچھ نہ کچھ عبادت، کچھ نہ کچھ نوافل اپنے گھر میں بھی ادا کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر جہاں اللہ کی رضا ہے، وہیں گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے ایک خاموش تبلیغ بھی ہے، ان کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بچے اپنے والد کو گھر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، وہ بھی اس سے اثر لیں گے، اور بچے بہت جلدی اثر لیتے ہیں، پک کرتے ہیں بات کو، چیز کو۔ اگر والد نماز پڑھنے والا ہے، تلاوت قرآن کرنے والا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اگرچہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تلاوت قرآن اگرچہ وہ نہ کر سکتے ہوں، لیکن جب والد کو صفحات پلٹتے ہوئے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے، تو وہ بھی اسی طرح صفحات پلٹنا شروع کر دیتے ہیں، گویا تلاوت کر رہے ہوں۔ آپ جس طرح کا اپنا گھر چاہتے ہیں، گھر کا ماحول چاہتے ہیں، اسی طرح کے کام کرنا شروع کر دیں۔ گھر میں تلاوت قرآن ہوگی تو بچے بھی تلاوت قرآن کرنے والے بنیں گے۔ اگر گھر میں فلمی ڈراموں کا راج ہے تو پھر آپ کی اولاد یہی سب کچھ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، اسی کو اپنے لیے راہبر بنائیں، اسی کو اپنے لیے رہنما بنائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز جہاں گھر میں یہ مختلف طرح کی عبادات کا ہے، وہیں گھر والوں کی تربیت، تعلیم، انہیں سکھانے کا بھی انداز ہے گھر میں۔ جیسے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام ان کے پاس آئے تو وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور دعا کر رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، پھر آپ جب نصف نہار کے قریب، جسے ہمارے عرف میں زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب دوبارہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی اور دعا کر رہی تھی یا جو کلمات کہہ رہی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو جیسے اس وقت دیکھا تھا؟ فرمایا ابھی تک ایسے ہی ہو؟ انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جنہیں تم پڑھا کرو، تمہارے لیے اچھا ہو، تمہارے لیے بہتر ہو، تم ان کلمات کو ادا کرو۔ 3 مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ عدد خلقہ، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ رضا نفسہ، 3 مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ زینت عرشہ، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ مداد کلماتہ، ارشاد فرمایا یہ پڑھا کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان کا جو ترجمہ ہے کمال ترجمہ ہے، اور کمال درجے کے نبی پاک علیہ السلام نے کلمات ارشاد فرمائے۔ اللہ کریم کی پاکی اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، سبحان اللہ عدد خلقہ، اللہ کی پاکی کتنی؟ جتنی اس کی مخلوق ہے اس کے برابر۔ سبحان اللہ رضا نفسہ، اللہ کریم کی پاکی اس کی رضا کے لیے۔ اس طرح سبحان اللہ زینت عرشہ، اللہ کریم کی پاکی اس کے عرش کے وزن کے برابر۔ اور پھر سبحان اللہ مداد کلماتہ، اللہ عز و جل کی پاکی اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اللہ اکبر، کیسی کمال درجے کی اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو یوں مختلف کلمات، مختلف وظائف، قرآن مجید کی مختلف آیات، اسی طرح احادیث مبارکہ میں جو وظائف نبی پاک علیہ السلام نے جو دعائیں ذکر فرمائی ہیں، وہ خود بھی پڑھا کریں اپنے گھر میں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ انشاءاللہ الرحمن گھر میں امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، گھر میں برکتیں بھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ کاملہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا
سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے